لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي وهو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، جس حدیث شریف کو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ وہ آخری امام جو روئے زمین پر تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کی خاصیت یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ اشبہ الناس بی، سب سے زیادہ وہ مجھ سے شباہت رکھتے ہوں گے. دو اعتبار سے، خلقاً و خلقاً، اپنے اخلاق کے حساب سے بھی اور اپنے اس قیافے کی بنا پر بھی کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ظاہری شمائل، ظاہری شکل و صورت، وہ ظاہری تمام وجود حضور اکرم سے بے پناہ شباہت رکھتا ہے. اور درمیان میں ایک جملہ فرمایا کہ جس کو میں نے حدیث میں کل نہیں عرض کیا تھا اور آج بھی آپ کے درمیان نہیں پیش کیا. حضور اکرم نے فرمایا کہ وَاسْمُهُ اسمی، ان کا نام میرا نام ہوگا، وَكُنِّيَتُهُ كُنِّيَتِي، جو ان کی کنیت ہے وہ میری بھی کنیت ہے. جب انسان کسی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو آپ توجہ فرمائیں، ہونا چاہیے تھا جملے کی ترتیب کے حساب سے کہ رسالت ماں فرماتے کہ جو میرا نام ہے وہ اس کا نام بھی ہے، جو میری کنیت ہے وہ ان کی کنیت بھی ہے. لیکن رسالت مآب نے جملے کی ترتیب کو تبدیل فرمایا جو ان کا نام ہے وہ میرا نام ہے.
جو ان کی کنیت ہے وہ میری کنیت ہے۔ جب سامنے والے کی محبت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو انسان جملے کا انداز بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ انسان کہتا ہے کہ یہ مثلاً یہ بچہ ہے چھوٹا سا، اس بچے کو دیکھیے یہ بچہ کتنا مجھ سے ملتا ہوا ہے، لیکن کبھی اگر برعکس کہہ دے کہ میں کتنا اس سے ملتا ہوا ہوں تو اس سے پتا چلے گا کہ اس بچے سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ رسالت مآب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نام، یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام اللہ نے انہیں بھی دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری کنیت کو پروردگار نے انہیں دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کا نام میرا نام ہے، ان کی کنیت میری کنیت ہے۔ بتانا چاہ رہے ہیں جس آخری امام کا بشریت انتظار کر رہی ہے اس سے خود رسول اللہ کو بے پناہ محبت ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دینا حضرات۔ اللہ نے ائمہ اطہار کے درمیان آپ واقف ہیں کہ ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 9ویں امام، ان دو معصومین کا نام رسالت مآب کے نام پہ رکھا ہے۔ آپ متوجہ ہیں؟ ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کا نام پیغمبر اسلام کا نام ہے، اور وہ جو آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، وہ آپ کی شناخت کا ذریعہ ہے کہ جن کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ 5ویں امام کا نام لیا گیا۔ اسی طرح سے آپ جس موقع کے اوپر 9ویں امام کا نام لیتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی پیغمبر اسلام کے نام پہ رکھا ہے، لیکن ان کا جو ٹائٹل ہے تقی یا جواد، اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کن کو خطاب کیا ہے؟ اپنے 9ویں امام کو۔ لیکن آخری امام کی جو خاصیت ہے وہ سب سے مختلف ہے۔ کیوں؟ کس اعتبار سے؟ اللہ نے ہمارے 5ویں امام کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نام پیغمبر اسلام کے نام پہ رکھا، ہمارے 9ویں امام کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر ہے، اور اسی طرح سے آخری امام کا نام بھی رسالت مآب کے نام پر اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، لیکن ایک انفرادیت کے ساتھ۔ وہ انفرادیت جو اس حدیث میں آئی کہ رسالت مآب کی اپنی ایک کنیت ہے، وہ ہے ابو القاسم۔ اللہ نے ان دو اماموں کے نام تو پیغمبر کے نام پہ، یعنی 5ویں اور 9ویں امام کے نام تو پیغمبر اسلام کے نام پر رکھے ہیں، لیکن صرف آخری امام کی کنیت کو پیغمبر اسلام کی کنیت کے جیسا قرار دیا ہے، اور اسی لیے امت کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کبھی اپنے بچوں کا نام رکھنا ہو تو دیکھو، اگر پیغمبر کے نام پہ نام رکھنا تو پیغمبر کی کنیت کو استعمال نہ کرنا، اور اگر پیغمبر کی کنیت ابو القاسم کو استعمال کرنا تو پھر پیغمبر کا نام نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک ساتھ، یعنی پیغمبر کا نام اور پیغمبر کی کنیت، یہ دو ایک ساتھ یا آخری رسول کے لیے ہیں یا آخری امام کے لیے ہیں۔ یہ سملیرٹی میں آج عرض کر دوں، آپ کی خدمت آ گئی ہے۔ میں اس بات کو کہنا بھول گیا تھا، ہمارے بعض برادران نے مجھے میسج کیا، اور ظاہر ہے کہ اس بات کو واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ بعض نے مجھ سے کہا کہ وہ جو ٹائٹل یا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں واضح کیے دیتا ہوں کہ جو مجھے عنوان دیا گیا اس میں ایک لفظ مشابہت آیا ہے۔ شاید اس ورڈ سے آپ لوگ اتنا زیادہ کلوز نہیں ہیں، لہٰذا متوجہ نہیں ہو پائے۔ میرا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ آخری پیغمبر اور آخری امام، ان دونوں کے درمیان جو شباہت پائی جاتی ہے، جو ان دونوں کے درمیان سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، ان دونوں کے درمیان جو مشابہت لفظ آیا تھا، مشابہت وہی شباہت ہے کہ جو ان دونوں شخصیتوں کے درمیان سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، انہیں مجھے آپ کے درمیان پیش کرنا ہے۔ اور کل کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو، تقریباً 24 شباہتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں سے 2 کل میں نے عرض کیا تھا، اور جن میں سے ایک ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، مزید 2 آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ آنے والی شب یعنی کل کی شب اس عظیم الشان پیغمبر کی شب شہادت ہے کہ جن کا سوگ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، لہٰذا آج جس شباہت کا ذکر میں کروں گا ان شباہتوں کے اعتبار سے آخری امام کا ذکر کروں گا، اور اسی شباہت کی بنا پر
कल के तज़किरे में यानी कल की मजलिस में आखिरी पैगंबर का जिक्र करूंगा ताकि पता चल जाए कि ये दोनों शख्सियतें एक अल्लाह की बारगाह से बशरियत की हिदायत के लिए आई हैं। ये जुमला इसलिए कहना जरूरी था कि कल की जब शबात आएगी, जो आज की शबात का आखिरी हिस्सा होगा, वो तकरीबन इस बात को वाज़ेह करने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों एक ही बारगाह से इंसानों की हिदायत के लिए आए हैं। आप तवज्जो फरमाएं। लेकिन एक बात और अर्ज करता चलूं, कल की मजलिस चूंकि शब शहादत की है, लिहाजा आप हजरात से और उन तमाम बिरादरान से कि जो मेरी आवाज सुन रहे हैं कि कल वक्त पर इंशाअल्लाह तशरीफ ले आएंगे, कोशिश करेंगे कि 9 बजे मजलिस शुरू हो जाए और 9:15 बजे तक इंशाअल्लाह मिंबर पे मैं बैठ जाऊं ताकि ज्यादा बातें आपकी खिदमत में मैं वक्त के अंदर आपके सामने पेश कर ले जाऊं। एक दफा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हजरात। अज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जो शबाहतें, जो सिमिलरिटीज, जो एक दूसरे के जैसा करार दिया है, उनमें 2 जुमले आज मुझे अर्ज करने हैं अपने उस्ताद की। पहला जुमला उस शबाहत से मुताल्लिक है जो बड़ा कीमती है, बड़ा अहम है, और उसको समझाने के लिए मुझे एक मुकद्दमा आपके सामने अर्ज करना है और उसी के साथ अगले जुमले की तरफ मैं आपको लेके आ जाऊंगा जो सबसे बड़ी शबाहत है, कि जिसको आज मैं आपके सामने आधा अर्ज करूंगा और कल बकिया उसको मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। वजह है तकसीम करने की, वो भी आखिर में आप मुतवज्जे हो जाएंगे। मेरे उस्ताद ने यानी आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख वहीद खुरासानी हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी अजीम शान शख्सियत है और इस वक्त वाक़ियन आलमी शिय्यत के लिए सतून की हैसियत रखते हैं। इल्म उसूल में उनके जैसा कोई इस वक्त उस्ताद नहीं है। हौज़ इल्मिया कुम में भी और हौज़ इल्मिया नजफ में भी सबसे अजीम उस्ताद इल्म उसूल के समझे जाते हैं और जो उसूल का उस्ताद होता है वो उस्ताद कुल समझा जाता है। बहरहाल मुझे उस तफसील में नहीं जाना है। उन्होंने तकरीबन आज से 20 साल पहले आखिरी इमाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से जो बातें बयान की थीं वो वाक़ियन बड़ी कीमती हैं और अगर उनको समझना है तो आइए मैं आपको लेके चलूं। 2 जुमले आपके सामने अर्ज करने हैं। कुरान मजीद में एक ही लफ्ज है कि जो 2 तरीकों से वारिद हुआ है और उन दोनों को अगर यकजा कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, एक अहम तरीन मफहूम सामने आता है कि जिसके लिए मैं चाहूंगा कि आपकी तवज्जो मेरे साथ रहे। लेकिन चूंकि आप हज़रत तशरीफ ले आए लिहाजा कुछ आगे सिमट आइए ताकि बेहतर तरीके से अपनी बात अर्ज की जाए। मिलजुल के सलवात भेज दें आप हजरात। सूरह लैल, आप वल्लैल जिसको आप कहते हैं, अलबत्ता उसको अरबी जबान में लैल कहा जाता है लेकिन वल्लैल भी हम उर्दू जबान में कहते हैं, मुनासिब है। इस सूरे में इब्तिदाई 2 आयतें, इन दोनों आयतों में परवरदिगार आलम ने एक खास बात कही है। वल्लैल कह के परवरदिगार ने कसम खाते हुए उस रात का जिक्र किया कि जो सारी कायनात पर स्याही फैला देती है। रात आती है, अंधेरा छा जाता है, पूरी दुनिया यानी जिस हिस्से में हम हैं वो हिस्सा अंधेरे में चला जाता है। लेकिन उसके बाद फौरन कुरान मजीद कहता है कि वन्नहार इज़ा तजल्ला, सुबह जिस मौके पर रोशन हो जाए, दोपहर आ जाए तो फिर तजल्ला यानी हर तरफ रोशनी फैल जाती है। ये क्या ऐसी कोई चीज है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खाए? क्या सुबह या दोपहर का आना कोई इतनी अहम बात है कि जिस पर कोई कसम खाए? ये तो हमारी जबान में होता है कि हम कभी कभी कहते हैं कि दोपहर है मैं कसम खा रहा हूं। ये बात हमारे आपके लिए तो शायद मुनासिब हो, लेकिन ज़ात परवरदिगार अगर कसम खा रहा हो, इसके माना है कि वो जो लफ्जें इस्तेमाल हो रही हैं उन लफ्जों को हम समझ तो कुछ और रहे हैं, हकीकतन अल्लाह ने कुछ और बयान किया है। इस बात को कौन बताए कि अल्लाह की मुराद क्या है वन्नहार इज़ा तजल्ला से? इस बात को समझने के लिए जिस मौके के ऊपर रावी पहुंचा हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, मौला से उसने दरियाफ्त किया कि फर्जंद रसूल ये इससे मुराद क्या है? मौला फरमाती हैं कि अन्नहार यानी वही दोपहर, अन्नहार हुवल काइमुल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिलजुल के सलवात भेज दें आप।
دوپہر سے مراد وہ آخری امام ہے کہ جو اذا قام غلب علی کل باطل، تمام باطل چیزوں کے اوپر وہ غالب آ جائیں گے، یعنی تمام اندھیرے ختم ہو جائیں گے، روشنی پوری کائنات میں پھیل جائے گی حضرت کے آ جانے کے بعد۔ یہاں توجہ فرمائی، بات میں عرض کر دوں، البتہ چونکہ یہ مجمع تبدیل ہو گیا ہے لہٰذا یہ جملہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال انہی مجلسوں میں میں نے یہ بات پڑھی تھی، میں دہرا رہا ہوں، لیکن اس بنا پر کہ اس کی افادیت ابھی بھی باقی ہے۔ روایتوں میں البتہ وہ مفہوم کہ جس کو شروع کیا تھا، جس گفتگو کو وہیں پر روک کے میں کہہ رہا ہوں، روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر آخری امام کے دنیا میں آنے کے بعد جو دنیا میں چینجز آئیں گے، تبدیلیاں آئیں گی، ان کا ذکر آیا، تو ہمارے آقا، اسی بار میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ جس موقع کے اوپر میرا آخری وارث دنیا میں آئے گا کیا ہوگا؟ اذن یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، لوگ ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کن دو چیزوں سے؟ سورج کی روشنی سے اور چاند کے نور سے۔ اب ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ البتہ بے نیازی کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی تب استعمال کیا جاتا ہے، لفظ استغنا تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب چیز موجود تو ہے لیکن اب آپ کے کام کی نہیں رہ گئی۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کہیں کسی جگہ کے اوپر دعوت میں کھانا کھا کے گئے، اب گھر پہ دسترخوان بچھا کہ نہیں میں بے نیاز ہوں آج، کیوں؟ کھانا ہے لیکن اب ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مولا فرما رہے ہیں کہ نہ سورج کی ضرورت رہ جائے گی نہ چاند کی ضرورت رہ جائے گی، مولا پھر تو اندھیرا چھا جائے گا ہر طرف۔ مولا فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوگا کیا؟ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ الْإِمَامِ، لوگ پھر امام کے نور سے فائدہ حاصل کریں گے۔ کیا سورج سے زیادہ اسٹرانگ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو سمجھا جاتا ہے وہ سولر سسٹم سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، قوی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن عجیب ہے، آپ اگر توجہ فرمائیں، یہ ہمارے اس بامبے شہر میں اس کا کم رواج ہے، لیکن وہ افراد کے جن کا تعلق بقیہ شہروں سے ہے کہ جہاں پہ لائٹس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کے وہاں یہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی کبھی کبھی تو اب اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں جنریٹر لگوایا، انورٹر لگوایا۔ انورٹر کے لیے بھی اتنی لائٹ تو چاہیے کہ کم از کم لائٹ آئے تو وہ چارج ہو جائے، اتنی لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے۔ جنریٹر کے لیے مثلا ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہے، وسیلہ ڈیزل چاہیے، پیٹرول چاہیے، کچھ بھی چاہیے کہ اس کو چلایا جا سکے۔ لیکن ایک چیز ہے، ٹارچ بھی مثلا ٹارچ کو بھی چارج کرنا پڑتا ہے یا اس کے لیے سیل بیٹری کو رکھنا پڑتا ہے۔ ایک چیز ہے بڑی معمولی رقم کی لیکن بڑے وقت پہ کام آتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ موم بتی۔ یہ موم بتی جس کو شمع کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، یہ بڑے کام کی ہوتی ہے، شاید 5 روپے میں مل جائے لیکن بڑے موقع پہ کام آتی ہے۔ انورٹر کام نہیں کر رہا ہے، جنریٹر کام نہیں کر رہا ہے، آپ کی ٹارچ میں بیٹری نہیں ہے، سیل نہیں ہے، اور یہ شمع جل رہی ہے۔ اب یہ شمع کی خاصیت یہ ایک اکیلی جل رہی ہے بیچاری، اتنا بڑا گھر ہے، اکیلی شمع۔ کھانا کھانا ہے تو اسی شمع کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، دروازے پہ کوئی ملنے آ گیا، کہا آ جاؤ یہیں شمع کے پاس بیٹھ کے بات، یہاں کچھ تو روشنی ہے۔ حتیٰ بعض لوگ چہل قدمی کے عادی ہیں، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا چہل قدمی بھی کریں گے، کھانا کھانے کے بعد اسی شمع کے پاس، ہے نہیں توجہ، بیٹھیں گے اسی شمع کے پاس۔ اچھا اب جب لائٹ نہیں ہے تو اے سی تو دور کی بات، پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، تو اب جو پنکھا جھلیں گے اس کا انداز بھی الگ ہوگا۔ اس احتیاط کے ساتھ اپنی طرف ہوا کریں گے کہ وہ شمع نہ بجھنے پائے۔ یہی تو اتنی عزت مل رہی ہے شمع کو، لیکن یہی شمع جو اتنی عزت پا رہی تھی اچانک لائٹ آ گئی۔ اب پہلا جملہ کیا ہوگا آپ کی زبان پہ بتائیے؟ آپ کہیں گے کہ آپ نے کہا شمع بجھا دو، اور ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ گل کر دو، مثلا شمع کو خاموش کر دو، گل کر دو، یہی ہوگا کوئی اپنے اپنے زبان میں، لیکن سب یہ بات کہیں گے کہ اس موم بتی کو، شمع کو خاموش کر دو، یہی تو ہوگا نا۔ عجیب ہے، جس کی اتنی عزت تھی کہ کھانا کھائیں گے تو اسی کے پاس،
ملاقات کریں گے تو اسی کے پاس حتیٰ پنکھا بھی جھل رہے ہیں تو اس احتیاط سے کہیں ہوا اس کو نہ لگ جائے کہ وہ خاموش ہو جائے. یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اب اس شمع کو خاموش کرنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ کہ بس ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ اکیلی جل رہی تھی، لہٰذا اس کی روشنی کی اہمیت تھی، اب اس سے زیادہ روشنی آ گئی ہے. تو اب اس شمع کی وقت اور ویلیو سب ختم ہو چکی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امام کی آ جانے کے بعد کیوں نہ سورج کی ضرورت رہ جائے گی، نہ چاند کی ضرورت رہ جائے گی. جب تک یہ چمک رہے تھے نور امام دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ اہمیت سورج کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت چاند کی روشنی کی ہے. لیکن جب نور امام سامنے آ گیا اب حیدری محمد مول محمد آواز بلند صلوات. اب کوئی روشنی کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. اب نور امامت یستضیء بنور الامام، امامت کے نور سے لوگ روشنی لے رہے ہوں گے. یہ عجیب موقع ہوگا. اب آئیے پھر میں واپس لے کے چلوں. والنہار اذا تجلی، بات یہاں تک پہنچی کہ مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا کہ نہار سے مراد میرا وہ آخری بیٹا ہے کہ جب اس دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے تو ساری باطل چیزوں کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. پھر سے میں دہرائی دیتا ہوں، وہاں پر نہار یعنی دوپہر سے مراد آخری امام ہیں. یہاں تک تو امام نے فرمایا. اور اس روایت کے لیے میرے استاد کا جملہ آیت اللہ وحید خراسانی کا، یہ معتبر روایتوں میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. آئیے میں آپ کو سورہ شمس میں لے کر چلوں. سورہ والشمس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. اور اس کے بعد والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم کے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے. والنہار اذا، کیا ہے؟ والنہار اذا، واللیل نہیں، میں والنہار پڑھ رہا ہوں. والنہار اذا جلاہا، جو دوپہر اس سورج کی روشنی کو پھیلا دے. نہیں پتا ہم متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. ساری تفسیر میں لکھا ہے کہ شمس سے مراد، سورج سے مراد رسالت مآب ہیں، قمر سے مراد سرکار امیر المؤمنین ہیں. اور یہ آیے شریفہ کہہ رہی ہے کہ وہ دوپہر، کہ جس دوپہر میں یہ سورج کی روشنی پھیل جائے. اور ابھی میں نے حدیث میں عرض کیا کہ امام نے فرمایا تھا کہ دوپہر سے مراد آخری امام ہیں. اب آپ جملے دونوں ملا لیجئے، دونوں آیتوں کو ملا لیجئے. میرے استاد کا جملہ ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا کہ ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس امام پر کہ جن کی آمد کے بعد یہ جو سورج ہے رسالت کا، اس کا جلوہ کائنات میں دکھائی دے گا. یعنی اگر رسالت کا جلوہ دیکھنا ہے تو پھر آخری امام کے ظہور کے بعد دکھائی دے گا. دنیا میں رسالت مآب کو بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں، بڑی زحمتیں، کل گفتگو آئے گی، بڑی زحمتیں ہوئی ہیں. لیکن اصل جو جلوہ رسالت ہے، جو اصل یہ سورج رسالت مآب کا روشن ہوگا، چمکے گا، وہ کب؟ آخری امام کے آنے کے بعد. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اس دور کو دیکھے کہ جس دور میں رسالت مآب کا سورج چمک رہا ہے اور ہر طرف روشنی کی شکل میں امامت موجود ہے. اور اسی لیے ہم سب یہ تمنا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یا تو آخری امام کے ظہور کے موقع پر زندہ رکھے، یا پھر پروردگار اس موقع پر ہمیں دوبارہ رجعت کے ذریعے سے دنیا میں واپس بلائے تاکہ ہم ان جلووں کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں. اب آئیے یہاں پہ عرض کروں، جہاں تک میں لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ مرحلہ میرا آ گیا. اللہ رب العزت نے جہاں یہ شرف دیا کہ آخری امام کے دنیا میں آنے کے بعد، پوری توجہ رہے، آخری امام کے دنیا میں آنے کے بعد رسالت مآب کا یہ سورج اپنے پورے جلوے کے ساتھ ہوگا، وہیں پروردگار نے ایک شرف اور دیا ہے کہ جو اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ وہ جتنی اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آخری پیغمبر کو دی گئی تھیں، ان میں سے بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کو رسالت مآب حالات، ماحول یا کسی اور سبب مکمل نہیں کر سکتے تھے،
ان کاموں کو آخری نبی، آخری وارث اس دنیا میں آ کر مکمل کریں گے۔ بہت ساری باتیں میں عرض کروں گا اس ضمن میں، لیکن آج میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام کے لیے بہت سے ایسے حالات تھے کہ جن حالات میں پیغمبر اسلام نے بہت سے واقعات کو برداشت کیا ہے۔ معمولی امتحان نہیں ہے رسالت مآب کا، میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، معمولی امتحان نہیں ہے رسالت مآب کا۔ دنیا چاہتی ہے کہ گھر واپس آئے تو سکون ملے۔ اللہ نے پیغمبر اسلام کا امتحان یہ لیا کہ معاشرے میں تو سختیاں پریشانیاں ہیں، گھر آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ پریشانی اور سختی ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ جھگڑے میں بیویوں کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ رسالت مآب نے بہت بڑا امتحان دیا۔ اس طرح کے بہت سے ایسے مراحل ہیں کہ جو حیات پیغمبر میں ہیں، جو اللہ کی آزمائش ہیں، لیکن جناب آخری امام کے آ جانے کے بعد یہ ساری مشکلات نہیں۔ اب آئیے میں وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے رسول کو بھی دیا اور آخری اس وارث کو بھی عطا کیا کہ جن کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اسی کا جلوہ ہوگا، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک لقب دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اس کائنات میں کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک حصہ، جس گفتگو کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی کہ رسالت مآب کو اللہ نے کس درجے پر رحمت کے فائز کیا تھا، وہ کل آئے گی گفتگو۔ یہی بالکل من عن ٹائٹل ہے کہ جسے پروردگار نے آخری امام کو بھی عطا فرمایا ہے۔ متعدد الزام الناصب میں بھی ہے، کمال الدین میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس موقع پہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس موقع پہ پروردگار عالم نے مبارکباد کے طور پر جناب سیدہ کی بارگاہ میں ایک لوح بھیجا تھا جو لوح اخضر کہلاتا ہے۔ گرین بورڈ لوح اخضر کو پروردگار نے جناب سیدہ کے لیے بھیجا تھا، یہ مبارکباد کے طور پہ بھیجا تھا، اور اس لوح اخضر میں پروردگار نے سارے ائمہ اطہار رسالت مآب سے لے کے آخری امام تک ساری شخصیتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اور اسی لوح اخضر میں پروردگار نے جب آخری امام کا ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأُكْمِلُهُ، میں اس سلسلہ ہدایت کو مکمل کروں گا بِإِبْنِهِ، 11ویں امام کے بیٹے کے ذریعے۔ اور پھر یہاں پر آخری امام کا نام ہے کہ جو پیغمبر اسلام کا نام ہے، اور اس کے فوراً بعد رحمتاً للعالمین، وہ آخری امام کے جن کا نہ صرف یہ کہ نام پیغمبر کا نام ہے بلکہ آپ کا لقب بھی وہی ہے جو پیغمبر کا لقب ہے۔ اور پھر یہاں پہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ کہ سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ جس لقب کو پروردگار نے انبیاء میں کسی کو نہیں دیا، جس لقب کو پروردگار نے اپنے کسی بھی نیک بندے کو نہیں دیا، اس لقب کو صرف پیغمبر کو دیا ہے یا پھر آخری امام کو دیا ہے۔ یعنی آخری امام کا وجود سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک عمل اپنی جگہ پر اس کائنات کے لیے رحمت ہے۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمت اس دنیا میں پائی جاتی ہے، ان رحمت ربکم وسعت کل شیء، یہ آخری امام کی حدیث میں فرمایا یہ جو رحمت تمہارے پروردگار کی ہے وہ تمام چیزوں کو کا احاطہ کیے ہوئے، اس کی وسعت میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ وَأَنَا تِلْكَ الرَّحْمَةِ، وہ رحمت جو ساری کائنات کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، وہ رحمت کوئی اور نہیں، فرماتے کہ میں وہ رحمت پروردگار ہوں۔ مزید میں عرض کروں، ایک بہت بڑی گفتگو جو بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ حضرت کے آنے کے بعد اس روئے زمین سے ظلم مٹ جائے گا، حضرت کے آنے کے بعد اس روئے زمین سے تمام ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کو ان کا حق مل جائے گا، جن لوگوں نے حق دبایا ہے ان سے حق واپس لیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں یہ خود رحمت کا تقاضا ہے، یہ رحمت ہے۔ مظلوم کی حمایت کرنا یہ رحمت ہے،
ظالم سے قصاص لینا یہ رحمت ہے، ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا یہ رحمت ہے، اور اسی رحمت کو پروردگار نے آخری امام کے حوالے کیا ہے۔ کل اس کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ آج میں وہ ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً حضرت کو کتنی محبت ہے اس امت سے۔ سنیں گے آپ؟ تو یہ رحمت ہے امام کی۔ ہمارے گھر میں اگر ذرا سا ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مانے، اگر ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، کہ نہیں تمہیں نہیں دیں گے، دیں گے ہم اس کو؟ تم تو ایک گلاس پانی تک پلانے کے روادار نہیں، میں تمہیں پیسہ دوں گا، کبھی دیں گے ہم؟ یہ امام کی رحمت سنیں آپ۔ صبح و شام ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہماری معصیتیں، ہمارا اپنے اوپر انصاف نہ کرنا، کیا امام تک خبر نہیں جا رہی ہے؟ اس کے باوجود امام کا ہمیں اپنا شیعہ کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی تو باپ بیٹے کو آپ کر دے تو میرے بیٹے ہی نہیں ہو، انکار کر دیتا ہے۔ امام ہم کو اپنا شیعہ کہہ رہی ہیں۔ اللہم ان شیعتنا خلقوا من شعائر انوارنا، اے میرے پروردگار یہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جو ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے ہیں، وبقیت طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے ہم کو جو سب سے بڑا شرف دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت اطہار کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ دو معصوم سے روایت ہے۔ آخری امام کی یہ دعا بھی موجود ہے، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے بنایا ہے، دو معصوم نے فرمایا ہے۔ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ میں اس امام کی دعا کو پڑھنے سے پہلے یہ بیچ میں رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ جب آخری امام تشریف لائیں گے تو آپ کی آواز سنیں گے سب، لیکن آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب آگے نہیں بڑھیں گے، صرف آپ کے چاہنے والے شیعہ ہوں گے، بس سنیں گے سب۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اعلان کرنے مثلا آپ پانی لے کے کھڑے ہو جائیں کہ لو پانی لے لو، آپ کی آواز جو جو سنیں گے سب چلے آئیں گے۔ اس میں نہ کوئی مذہب کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ شریعت کی قید ہے، نہ فکروں کی قید، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن عجیب ہے، آخری امام جب بلائیں گے تو سنیں گے تو سب، لیکن آئیں گے صرف وہی جن کے دل میں ولایت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی نے اس کی ایک مثال دی ہے، اور اسی کو میں آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، البتہ میں آپ کے درمیان اسی منبر سے عرض کر چکا ہوں، لیکن بات چکی آ گئی لہٰذا میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو 15 شعبان کی محفل میں عرض کیا تھا میں نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں کہ جن میں بہت سی قیمتی چیزیں بھی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں کہ جن کی قیمت کم بھی ہے۔ آپ کے گھر میں سونا بھی موجود ہوگا، آپ کے گھر میں چاندی بھی موجود ہوگا، آپ کے گھر میں آئرن لوہا بھی موجود ہوگا۔ سونے کی بڑی قیمت ہے، چاندی کی قیمت اس سے زیادہ، اس سے کم ہے، لیکن اس میں اس سے آئرن سے زیادہ ہے۔ لوہا ہے، اس کی قیمت بہت کم ہے نہیں؟ لیکن اگر آپ بازار سے ایک میگنیٹ لے آئیں، جسے آپ چمبک بھی کہتے ہیں اور جس کو آپ اردو زبان مقناطیس کہتے ہیں، آپ یہ میگنیٹ لے آئیے بازار سے، اس میگنیٹ کو آپ سونے کے سامنے لے جا کے رکھ دیجئے، کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ میگنیٹ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ گولڈ اپنی جگہ پہ ٹھہرا، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ آپ اسی کو لے آ کے چاندی کے سامنے رکھ دیجئے، کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن یہی میگنیٹ آپ آئرن کے سامنے، آپ لوہے کے سامنے لے آئیے، وہ اس لوہے کو کھینچ لے گا۔ ایک ہی جگہ پہ آپ تینوں کو رکھیے، گولڈ بھی رکھا ہے،
وہیں کے اوپر چاندی بھی موجود ہے، وہیں کے اوپر لوہا بھی ہے، لیکن جس موقع پر میگنیٹ کو آپ سامنے لے کر آئیں گے، ان تینوں میں سے اگر وہ کھینچے گا تو اسی کو کہ جو لوہا کہلاتا ہے. توجہ فرما رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جو میگنیٹ ہے وہ اسی میٹیریل سے بنا ہے جس میٹیریل سے وہ لوہا بنا ہے. نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ وہاں چمک کے زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں قیمت کے زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں ویٹ کے زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں بس مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ہی میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اب آپ سمجھے آخری امام کی آواز پہ صرف شیعہ لبیک کیوں کہیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شیعوں کو اہل بیت کی مٹی سے پیدا کیا ہے. صلوات بیت محمد وآل محمد. بیٹا اتنے اچھے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کل کہاں تھے؟ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. ایک جملہ جب آپ نے سنا ہے اور بچے نے نعرہ بھی لگایا ہے تو ایک جملہ جو تلخ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ اگر ہماری یہ قدر اور وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، دیکھیے بیٹا یہ نعرے والی بات نہیں ہے لیکن سن لیجئے، اگر اللہ کی نگاہ میں اتنی قدر و منزلت ہماری ہے تو پھر اس خاص مٹی کو کسی اور سے مخلوط نہ کیجئے گا. ہمارے گھروں میں بھی آپ کے گھر سبھی کے گھروں میں جویلری موجود ہے. جویلری گولڈ کی بھی ہے آپ کے گھر میں، سلور کی بھی ہے، لیکن آپ لیڈیز سے پوچھ لیجئے گا جہاں پہ گولڈ کی جویلری رکھی ہوئی ہے وہیں پہ سلور کی نہیں رکھتی ہیں، الگ الگ رکھتی ہیں. کیوں؟ وہ جانتی ہیں کہ دونوں کے الگ الگ میٹیریل ہیں، قیمتی ہونے کے باوجود سلور کی وقت نہیں ہے کہ اسے گولڈ کے ساتھ رکھا جائے. ہم مان لیتے ہیں کہ بقیہ مان لیتے ہیں کہ وہ سلور ہی صحیح، لیکن جب ہم نے خود کو گولڈ مانا ہے تو پھر اس گولڈ کو کیوں لے جا کے سلور کے پاس رکھا جائے؟ علی 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 میرا وہ جملہ آخری سن لیجئے جس کے پہلے نعرہ لگ گیا. میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پھر اپنی زندگیوں پہ توجہ دیجئے، اپنے گھر میں اسی کو لے کے آئیے کہ جو آپ کے لیول کی گولڈ ہو، ورنہ پھر اپنے گھر میں بزدل بن کے رہنا ہوگا کہ پھر گھر میں جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھی نہیں بھیج پائیں گے. لہذا کوشش نہیں بلکہ کرنا ہی یہی ہے. ہمیں اگلی جنریشن تک اس ولایت کو امانت داری سے پہنچانا ہے. مسئلہ صرف دو لوگوں کے ساتھ رہنے کا نہیں ہے، اگلی جنریشن کا بھی مسئلہ ہے. لہذا سب تک یہ میرا پیغام پہنچنا چاہیے کہ اگر واقعی طور کے اوپر گھر میں کسی کو لا رہے ہیں شادی کر کے تو وہ وہی ہو جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی ولایت پائی جاتی ہو. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہم ان شیعتنا خلقوا، اے میرے پروردگار یہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جنہیں اب تو نے ہمارے انوار کی، ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیا ہے اور ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وقد فعلوا، اور ان سب نے کیا کیا ہے؟ وقد فعلوا ذنوبا کثیرا، ان سے بڑے گناہ ہوئے ہیں. اتکالا علی حبنا و ولایتنا، لیکن یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں کہ جنہوں نے بھروسہ کیا ہے ہماری محبت پر، بھروسہ کیا ہے ہماری ولایت. یہ آخری امام فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اس کے بعد جملہ بڑا مارکت آ رہا ہے.
اے میرے پروردگار اللہم ان کانت ذنوبہم بینک و بینہم، اگر ان کے گناہ ایسے ہیں جو تیرے اور ان بندوں کے درمیان کی ہیں، مثلا انہوں نے معصیتیں کی ہیں، تیری معصیت کی ہے، فاصفح عنہم، پروردگار انہیں معاف کر دے، وقد رضینا عنہم، پروردگار ہم بھی ان سے راضی ہو گئے۔ عجیب ہے، کوئی ہے جو گناہیں کرنے کے بعد بھی اپنے ان چاہنے والوں کو معاف کر دے؟ اس کے بعد فرماتے پروردگار اور اگر ان کے گناہ ایسے ہیں کہ جو خود ان کے درمیان کے ہیں، انہوں نے ان کو ستایا ہے، انہوں نے ان کی توہین کی ہے، انہوں نے ان کی غیبت کی ہے، یہ سارے جو آپس کے گناہ ہیں، مولا فرماتے پروردگار فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اصلاح کر دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر دے، اور کیا کر اے میرے پروردگار اس سلسلے میں ان کا جو قصاص ہے، ان کو جو ایک دوسرے کے مال کی بھرپائی کرنی ہے، اس کو کہاں سے کر دے پروردگار؟ من خمسنا، ہمارے خمس کے ذریعے سے۔ آپ متوجہ ہوئے، یہ ہمارا خمس نکالنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا مال دینا ہے، بلکہ ہم کو شیعوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اسی لیے یہ مال جو خرچ ہوتا ہے وہ غیروں پر نہیں، صرف انہی پہ خرچ ہوگا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بقیہ پہ نہیں خرچ ہو سکتا۔ اور آخری جملہ پروردگار فرماتے مولا کہ وَلَا تَجْمَعْ، اے میرے پروردگار وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا، اے میرے پروردگار ان ہمارے چاہنے والوں کو ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان فی سخطک، جس موقع پر تو ان پہ عذاب کر رہا ہو تو پروردگار ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ قرار نہ دینا۔ مولا چاہتے ہیں کہ یہ جدا رہیں، مولا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے اہل بیت کے چاہنے والے گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہاں نہ ہو جہاں پر دشمن اہل بیت ہیں، وہاں ہو جہاں پہ خود اہل بیت اطہار ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے امام سے اپنے کو جوڑے رکھنا ہے۔ یہ عجیب رحمت ہے امام کی، جس کو ہم اور آپ صرف سوچ کر تصور میں لا سکتے ہیں، ورنہ یہ رحمت آپ کو کہیں نہیں دکھائی دے گی۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں جلدی، اگرچہ میرا وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ آج وقت پہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لے جاؤں، لیکن جلدی سے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ آج بھی حضرت کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، حضرت مدد کرتے ہیں، لیکن ہم نے خود کو امام سے کتنا وابستہ کیا یہ اہم ہے۔ یہی بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص ہے محی الدین اربیلی، ایک اردبیل ہے ایران میں اور ایک اربیل ہے در واقع اس عراق میں۔ یہ اربیل کا رہنے والا انسان ہے جو اربیلی کہلاتا ہے۔ محی الدین اربیلی کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ان کے زمانے میں واقعہ نقل کیا ہے، یعنی آج سے تقریباً 900 سال ہو رہے ہیں۔ یہ 900 سال کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ 500 ہجری قمری کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ 500 ہجری قمری کہاں اور پہلی ہجری قمری کہاں، کہ جس میں 100 سال کے اندر جو واقعات ہوئے، کم از کم 450 سال کا فاصلہ ہے دو واقعے کے درمیان جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں۔ محی الدین اربیلی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا کہ جس کو چھینک آئی۔ عرب معمولاً آپ جانتے ہیں کہ سر پہ امامہ باندھتے ہیں، یہ امامہ یہ عربوں کا خاص ایک علامتی لباس ہے، البتہ ان کا وہ امامہ دوسری طرح کا ہوتا ہے، جو علماء کا امامہ ہے وہ الگ طرح کا ہی ہوتا ہے، صافہ۔ اس شخص کو چھینک آئی، ایک عرب تھا، اور اس کے سر سے یہ جو اس کا صافہ تھا، امامہ تھا، گر پڑا۔ اب جو دیکھا تو اس کے سر کے اوپر باقاعدہ ایک تلوار کا نشان ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نشان تھا، آج وہ زخم مندمل ہو گیا ہے، زخم بھر گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ خیریت یہ تمہارے کب چوٹ لگی؟ معمولاً ہوتا ہے انسان کسی کو دیکھتا ہے اگر کہ بھئی کوئی زخم کی نشانی ہے تو پوچھتا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے پوچھا یہ کیسے تمہارے نشان، چوٹ کیسے لگی؟ یہ تقریباً 450 سال کی پہلے کے واقعے کی بات رہنمائی کرتا ہے، کہتا ہے یہ جنگ صفین میں چوٹ لگی ہے۔ اچھا، یہ بچہ بھی نعرہ لگا رہا تھا، میں اس سے پوچھوں بیٹا تم مثلاً کب تھے تم دنیا میں؟ وہ کہے مثلا میں ہندوستان کی آزادی کے موقع کھڑا تھا۔ آپ سب ہنسیں گے؟ نہیں ہنسیں گے۔
50 سال پیچھے کا واقعہ آج بچہ عرض کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا 70 سال پہلے کا ممکن ہی نہیں، اس کی عمر دیکھا انسان، ان دونوں بغور اس کو دیکھا، اس کی عمر دیکھی، سمجھنے کی کوشش کی اور ہنسنے لگے، یہ کیا مذاق کر رہے، تم صفین میں تھے؟ کہاں، بالکل میرے سر پہ صفین کی ضربت ہے۔ کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بڑے اس انداز میں کہ بات پہ بھروسہ نہ کہ بتاؤ اچھا ہوا کیا، تم صفین میں کیسے پہنچ گئے، کیسے تم کو ضربت لگی سر پہ؟ کہ ہم لوگ، میں اپنے اسی گاؤں حلے کا رہنے والا تھا، میں جا رہا تھا سفر پہ شام کی طرف، راستے میں ایک اور شخص مل گیا، اور اس شخص نے مجھ سے جب گفتگو شروع کی، میں نے کہا اچھا راستے میں ایک ساتھی مل گیا ہے، روایتوں میں بھی ہے کہ روایت جب سفر پہ جا رہے ہو کہ الرفیق ثم الطریق، پہلے تم ساتھی لو پھر اس کے بعد سفر پہ نکلو۔ پرانے زمانے میں سفر انسان کا بڑا سخت ہوتا تھا، آج کے دور میں تو اکیلا سفر ہی نہیں کرتا انسان، فلائٹ میں ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں ہے تو لوگ بیٹھے ہیں، ٹرین میں ہے تو لوگ بیٹھے ہیں، اکیلا ہے ہی نہیں۔ گزشتہ زمانے میں پورا سفر اکیلے ہوتا تھا۔ کہ راستے میں وہ مل گیا، پوچھا کہاں جا رہے، وہ بھی شام جا رہا تھا، ہم دونوں نے کہا اچھا ہے چلو ساتھ ہو لیتے ہیں۔ درمیان میں راستے میں اب کیسے پتا چلے کہ یہ کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے؟ آج کے دور میں تو پھر بھی آسان ہے، ابھی بھی آپ عراق جائیے تو لوگوں کے نام تقریباً پیغمبر اسلام کے نام پہ ہوں گے، انبیاء کے نام پہ ہوں گے، پہچاننا مشکل کام ہے۔ کہ ہم نے اس نہ سمجھ میں آیا کہ وہ کس مسلک کا ہے، اس کو سمجھ میں آیا کہ میں کس مسلک کا ہوں، کیا کریں؟ کہ اچانک میں نے جنگ صفین کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کے معنی ہے کہ صفین حق اور باطل کے درمیان آج بھی پہچان کی ضرورت بیان کر رہا ہے۔ پہچاننا ہو تو صفین کا ذکر چھیڑ دے۔ میں نے صفین کا ذکر چھیڑ دیا، اس نے اچانک کہا صفین کی بات کرتے ہو؟ اگر میں صفین میں ہوتا تو وہ جو بڑے میاں صفین کے تھے ان کا نام لیا کہ میں ان کے رکاب میں رہتے ہوئے امیر المؤمنین علی والوں پہ تلوار چلاتا۔ میں نے تو امیر المؤمنین کے کہا، اس نے صرف مولا کا نام لیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو جن بڑے میاں کا تم نے نام لیا میں ان پہ تلوار چلاتا۔ اب اس کو تو تاؤ آ گیا، اچھا تمہاری اتنی ہمت، اچھا دونوں اب ظاہر ہے کہ صحرا میں موجود ہیں، اکیلے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ہے نہ ان کے ساتھ کوئی ہے۔ اس نے ان سے کہا، انہوں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے آج ہی مان لیتے صفین ہے، ہم دونوں آج ہی لڑ لیتے ہیں، تم ان کے والے میں علی والا، دونوں لڑ کے دکھا دیتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اچھا یہ تو بیچارہ مومن پکا شیعہ، پتلا دبلا کمزور قسم کا، وہ ماشاءاللہ سے وہ سجے ہوئے دسترخوانوں پہ بیٹھنے والا، وہ ہٹا کٹا بالکل زبردست قسم کا آدمی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی تلوار نکالی۔ عربوں کے درمیان دستور ہے یہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اسلحہ لے کے ضرور چلتے ہیں۔ یہ تو آج کے دور میں ہو گیا ہے کہ وہ بندوق لے کے چلنے لگے ہیں، کہ جس پہ اعلان بھی ہوا تھا کہ لوگ بندوقیں جمع کرا دیں، ورنہ اس زمانے میں تلوار یا خنجر لے کے ضرور چلتے تھے۔ کہا ہم دونوں نے تلوار نکال لی۔ وہ بیان کر رہا ہے محی الدین اربیلی سے، ان کے والد سے، کہ ہم دونوں نے تلوار نکال لی۔ اچھا وہ ہٹا کٹا، اس نے جیسے ہی تلوار چلائی میرے سر پہ تلوار پڑی اور میں زمین پہ گرا، سر زخمی ہوا، بے ہوش۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرا شانہ ہلایا، اور شانہ جس نے ہلایا انہوں نے مجھ کو بیدار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہوش میں ہو؟ میں نے کہا میں ہوش میں آ گیا، ٹھیک ہے، میرے سر سے خون بہ رہا تھا، زخمی تھا سر۔ انہوں نے کہا زیادہ ٹھہرو۔ وہ گئے، کچھ آگے بڑھے، اور اتنی دیر میں اب جب واپس پلٹے تو اسی شام والے کا سر لے کے واپس آئے، اور کہا اسی نے تم کو مارا تھا نا، لو میں اس کا سر تمہارے لیے لے کے آ گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے؟ یہ ہے محبت۔ میں نے ابھی تک تو متوجہ نہیں تھا، اب میں نے دیکھا تو بدن میں کئی تلواریں اس نے، اس درمیان میں گر پڑا تھا تو اس نے خوب تلواریں مجھے ماری تھی، اب تو موقع مل گیا تھا، اس نے خوب تلواریں ماری تھی، بدن زخمی تھا۔ مولا نے سارے بدن کے ایک ایک حصے پہ اپنے دست مبارک کو رکھا، سارے زخم ختم ہو گئے۔ لیکن جب سر تک مولا کا دست مبارک پہنچا تو مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور یہ نشانی جو تم دیکھ رہے ہو، مولا نے میرے سر پہ نشانی کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ سر پہ نشان کیسا ہے تو کہہ دینا یہ صفین کا نشان ہے۔ اور جملہ یہ فرمایا کہ نصرتنا نصرتک، تم نے ہماری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی۔ ان اللہ لینصرن اللہ من نصرہ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا
کہ آپ نے اتنی مدد کی، اتنی عنایت کی ہے، ذرا اپنا نام بھی بتا دیجئے۔ مولا نے اپنا نام اپنے والد کے نام کے ساتھ بتایا، آخری امام نے، اور یہ پیغام دیا کہ اگر امت واقعاً ولایت پر گامزن رہے تو مشکلات کے ہجوم میں گھر جانے کے باوجود وارث امیر المؤمنین اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ثابت قدم ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل وہ رحمت کہ جو آج امام کی بنا پر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے کہ جس کو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ جانے کتنی مشکلات کے موقع پر میرا امام مدد کرتا ہے، نہ جانے کتنی سختیوں میں ہم کو بچا کے باہر لے آتے ہیں مولا۔ ہمیں مولا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے رحمتاً للعالمین بنایا ہے آپ کو۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ جس کے دل میں جتنا رحم کا جذبہ ہوتا ہے اس کے دل میں اتنا ہی نرمی کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب مصائب کو انسان سنتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بے چینی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو واقعات کربلا کو سننے کے بعد خون رونے لگے۔ حضرت خون کے آنسو روتے ہیں جب یاد آ جاتا ہے واقعہ کربلا۔ روایتوں میں ہے کہ جس موقع پر حضرت جس جگہ کے اوپر خیمہ نصب کیا جاتا ہے، اس خیمے میں اس کرتے کو بھی آویزاں کر دیا جاتا ہے جس کرتے سے خون تازہ بہ رہا ہے۔ آج بھی خون بہ رہا ہے اس کرتے سے۔ جگہ جگہ اس میں سوراخ ہیں، کہیں تلوار کی بنا پہ سوراخ ہے، کہیں نیزے کی بنا پر سوراخ ہے۔ یہ امام حسین کا کرتا ہے۔ جب آج امام اسے دیکھتے ہیں تو امام کا یہ حال ہوتا ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیں، جب شام میں یہی کرتا زینب کو واپس ملا ہوگا، اس موقع پر زینب اولیاء مقام کا کیا حال ہوا ہوگا؟ پورا کربلا کا منظر زینب کی نگاہوں کے سامنے آ گیا ہوگا۔ کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے چبو رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی حسین پہ پتھر چلا رہا تھا، اور بلندی پہ کھڑی ہوئی بہن دیکھ رہی تھی، پوری امت کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن کوئی نہ تھا جو زینب کی مدد کرنے کے لیے آتا۔ شاید یہی وجہ ہے زینب نے اس موقع پہ اپنے نانا کو یاد کیا تھا، نانا یہ آپ کی امت ہے جو آپ کے حسین پہ ظلم ڈھا رہی ہے۔ زینب خیمے کی طرف واپس پلٹی تھی، زینب کو پورا منظر یاد آ رہا ہوگا، زینب خیمے کی طرف واپس پلٹی تھی، لیکن ہاں اسی درمیان میدان کربلا میں وہ قیامت کا منظر آ گیا کہ جس میں حسین کا سر رو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا تھا۔ لیکن ہاں آزاداروں، ایک جملہ اور سنتے جائیے، اب وہ تاریخیں قریب ہیں کہ جب زینب اولیاء مقام اپنے وطن واپس آ رہی ہیں، زینب اس جگہ واپس آ رہی ہیں جہاں پہ زینب نے بچپنا گزارا ہے، جہاں پہ زینب نے پوری عمر گزاری ہے، اب اس شہر میں واپس آ رہی ہیں۔ لیکن عجیب منظر ہے، زینب کی آغوش میں ایک کرتا ہے کہ جو کرتا حسین نے میدان کربلا میں پہنا تھا۔ زینب آئیں اپنے نانا کے مزار پہ آ کے زینب نے خود کو پہنچانے کے بعد یہ جملہ فرماتی ہیں، نانا آج زینب واپس آئی ہے اور ہر پردیس سے آنے والا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے۔ نانا آپ کی زینب بھی واپس پردیس سے آئی ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے زینب نے وہ اپنی پوٹلی کو کھولا اور وہ کرتا اپنے نانا کی مزار پہ رکھ دیا۔ اے نانا، میں اپنے بھائی حسین کا کرتا لے کے آئی ہوں، وہ کرتا جسے پہن کے حسین گئے تھے۔ نانا اس پہ تیر کا نشان ہے، اس پہ نیزوں کے نشان ہے، اس پہ تلواروں کے نشان ہے۔ میرا بھیا حسین میدان کربلا میں لہو لہان ہو چکا تھا اور پھر اس کا سر قلم کیا گیا اور نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون